السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں معلمہ فرزانہ صاحبہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا معلمہ فرزانہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سہمائی کورس سے متعلق چند سوالات کروں گی۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ سہمائی کورس کرنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ معلومہ صاحبہ، ماشاء اللہ ویسے تو اس کورس سے بہت ساری چیزیں جو ہے ویژن کلیئر ہوا ہمارا، کہ ایک محدود سا ویژن تھا کہ اس سے آگے اب ہم نے اس کو پڑھنے کے بعد اس علم کو کیسے پھیلانا ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، رابطے کیسے بڑھانے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مدد ملی، اور خاص طور پر اپنے اندر جو ذاتی نوعیت کی چیزیں تھیں اس میں صبر، شکر اور دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش شروع ہوئی۔ پھر عبادت میں بھی تسلسل اس نیت سے پیدا ہوا کہ جن باتوں کی ہمارے طلباء میں یا ہمارے بچوں میں کمی ہے، پہلے اس کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، پھر جو ہے وہ ان کو نصیحت کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ مسلسل سیکھنے کا شوق مزید بڑھا، علمی کتابیں پڑھنے کی طرف رجحان مزید بڑھا، اور پھر تحقیق اور دلیل کے ساتھ والی بات کہ اکثر وہ خواتین کو یہ سننے میں آتا تھا کہ وہ بات چیت جو ہے وہ کرتی تھی تو ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے تھے ان کو رد کرنے کے لیے، حالانکہ یہ پتہ ہوتا تھا یہ غلط بات ہے۔ تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ پھر صحیح وقت پر بات کو کرنا، فضولیات سے بچنا، اور اس پورے کاموں کو ایک شیڈول کے تحت ترتیب دینا، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اپنے اندر میں نے محسوس کی ہیں کہ ان کی اہمیت کا مجھے پتہ چلا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کل ملا کر سب سے پہلے جو ہے نا اپنی شخصیت میں میرے خود اعتمادی کی جو کمی تھی وہ خوف دور ہوا میرا، اور ذہنی ویژن کافی وسیع ہوا کہ کون کون سے کام معاشرے میں کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا معلمہ، اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ نے کیا عملی اقدامات شروع کیے؟ جی معلومہ صاحبہ، اس میں ڈیجیٹل ذرائع کے بارے میں جو میں نے اپنے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ میرے پاس بالکل بھی ان چیزوں کا نہیں مجھے علم تھا، اور ان مہارات کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور اب میں اس میں مزید اپنے نکھار پیدا کر رہی ہوں۔ اور اس کے بارے میں مجھے یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں نے درس و تدریس کا جو سلسلہ اس دفعہ درس کا جو شروع کیا، وہ میں نے اپنے بیان لکھے ہوئے لیکچر اور اپنے بنائی ہوئی فائل کے ذریعے سے کیا، اور اسی طرح آگے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بھی درس میں نے شروع کیا وہ موجودہ مثالوں کے مطابق ان لوگوں کو موجودہ حقائق کے مطابق ان کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ پھر یہ کوشش کی کہ میرے سامنے جو طلباء ہیں یا جو خواتین ہیں وہ کس ذہنی صلاحیت کی ہیں، ان کے مطابق ان الفاظ کو منتخب کیا۔ پھر کوشش کی کہ اپنے لہجے میں سختی نہ لاؤں، نرم لہجہ اور صبر اور حکمت سے کام لینے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ کہ کافی خواتین جو ہیں وہ مسلسل سوالات جیسے کرتی رہتی ہیں، تو ان کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کیا اور زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کیا۔ پھر دوسرا یہ کہ صحبت اپنی میں نے چیک کی کہ اچھی صحبت، خاص طور پر کیونکہ مجبور ہوتا ہے کچھ خواتین کے ساتھ انسان بیٹھنے میں، لیکن پھر میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ تھوڑا اوائڈ کرنے میں، اور اپنی صحبت کو تبدیل کیا، جس سے جو ہے وہ ذہن پر جو بوجھ بن جاتا تھا کہ ایک بری چیز کا وہ اترنے لگا۔ پھر اس سے خاص طور پر جو جدید بلوم ٹیکسونومی والا سلسلہ ہے نا، اس سے مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ تھی کہ یاد رکھنے کا اور مسلسل سیکھنے کا عمل، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتی چیزیں، حوالے یاد نہیں رہتے، بکس کے نام یاد نہیں رہتے، رائٹر نہیں یاد، تو وہ یہ چیزیں ان سے یہ اس کے جو سارے سے اطلاق کرنا، تجزیہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح آہستہ آہستہ سے میں عمل کرنا شروع کر رہی ہوں۔ جی معلمہ، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی گفتگو سن کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ نے سماعی کورس سے خوب استفادہ کیا، مسلسل سیکھنے کی جد و جہد آپ کے اندر پیدا ہوئی، اسی طرح اوقات کو منظم کرنا اور قائدانہ صفات ماشاءاللہ آپ کے اندر پیدا ہوئی، خود اعتمادی جیسی حسین صفات میں نکھار پیدا ہوا، اور اسی طرح اچھی صحبت، اور اسی طرح درس و تدریس کے جدید طریقوں پر آپ نے عمل شروع کیا، اور سوشل میڈیا کا مثبت آپ نے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید سیکھنے کی راہوں کو ہموار کرے۔ بہت شکریہ، والسلام۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔